بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ خلفائے راشدین کے سلسلہ وار سیریز کے چیپٹر نمبر 1 میں آج کے اس ولاگ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کا ذکر کروں گا۔ دوستو، اس سے پہلے ولاگز میں نے قصص الانبیاء سیریز میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا مکمل احوال بیان کیا تھا، جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید یا احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ سیریز نہیں دیکھی تو اسے ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کو تمام ویڈیوز میرے چینل پر مل جائیں گی۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت طیبہ پر وہ تحقیقی اور معلوماتی ویڈیوز ملیں گی جن میں سے زیادہ تر تحقیقی مواد یقیناً آج سے پہلے آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کہیں پڑھا ہوگا۔ یہ سب میری انتہائی باریک بینی سے کی گئی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ دوستو، آپ یہ ویڈیوز میرے چینل کو پہ جا کر یہ ویڈیوز لازمی دیکھیے گا۔ آج کے اس ویلاگ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ہم ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں آج کے ویلاگ میں آگے بڑھوں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، صحابہ کرام کی جماعت میں سے خاص طور پر وہ ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی قیادت رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی، ان بابرکت شخصیات میں سے ایک خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں قبل از نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے 23 سالہ دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف بھی حاصل ہے۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہے، کیونکہ آپ کی قبر مبارک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہے، اور آپ کے تھوڑا سینہ مبارک کے پاس آپ کا چہرہ مبارک رکھا گیا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال جیسے غمناک موقع پر امت کو سنبھالا اور اختلاف سے بچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگ کر کے ان فتنوں کا سر کچل دیا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السابقون الاولون، اصحاب البدری، اصحاب عشرہ مبشرہ، اصحاب شجرہ اور خلفائے راشدین میں سر فہرست ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام و نسب۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابوبکر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا اصل نام نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا اصل نام نہیں جانتے تو آئیے آج میں آپ کو خلیفہ اول کا اصل نام و نسب احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ دوستو، امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر الطبرانی حدیث نمبر 1 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ آپ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک ہے۔
عتیق لقب کی وجہ تسمیہ۔ دوستو، عتیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لقب ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو اسی لقب سے یاد کیا گیا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 6864 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم نے انہیں فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 4 میں بھی امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت لیث بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عتیق آپ کی خوب روئی یعنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی دیا گیا ہے۔ صدیق لقب کی وجہ تسمیہ۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کے لقب صدیق سے متعلق مستدرک الحاکم حدیث نمبر 4406 میں حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا۔ آپ کا قبول اسلام۔ دوستو، کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ جلد 1 صفحہ 84 میں حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام قبول کرنے سے متعلق حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے خواب دیکھا جو بحیرہ نامی ایک راہب کو سنایا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ اور کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرمایا تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا اور اس کی حیات میں اس کے وزیر اور وصال کے بعد اس کے جانشین ہو گئے۔ دوستو، یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو ہمیشہ پوشیدہ رکھا، کسی تیسرے بندے کو اس بات کی بنک بھی نہ لگنی دی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا اور جسے ایک راہب نے تعبیر بتائی تھی کہ میں یہاں پہ مبعوث ہونے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کی اور پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ خواب میرے اور راہب کے علاوہ میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بیوی یا بچوں میں سے بھی کسی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا۔ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز۔ دوستو، کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جلد 8 حدیث 8365 میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں جن اشخاص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جو السابقون الاولون ہے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق سر فہرست ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اس دنیا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام اس وقت صرف 10 برس کی نابالغ تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا، اس لیے آپ ہی کو اس دنیا میں سب سے پہلا مسلمان مرد کہا جاتا ہے۔ آپ کا نکاح اور اولاد۔ دوستو، کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ
جلد 1 صفحہ 266 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نکاح مکہ میں اور 2 مدینہ المنورہ میں کیے۔ ان ازواج سے آپ کی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ پہلی زوجہ ام قتیلہ سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور بیٹی اسما بنت ابی بکر پیدا ہوئیں۔ دوسری اہلیہ ام رومان زینب سے حضرت عبد الرحمن ابی بکر اور بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں۔ تیسری زوجہ حبیبہ بنت خارجہ سے بیٹی حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ چوتھا نکاح سیدہ اسما بنت امیس سے کیا، ان سے آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ 4 نسلیں صحابی ہونے کا اعزاز۔ دوستو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور مسلمان گھرانے خاندان کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ خود صحابی رسول تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی تھے۔ آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر بھی صحابی تھے۔ آپ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسما بنت ابی بکر اور حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی تھے۔ نیک خصلتوں کے مالک 360۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسومات اور رواج اور اخلاقی اور معاشی برائیوں سے پاک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق اور خوبیوں کی بنا پر مکہ المکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں روایت نمبر 103-30 میں حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تمہارے اندر تو یہ ساری ہی خصلتیں موجود ہیں۔ رفیق نبی و صاحب نبی۔ دوستو، کتاب الریاض النظرہ فی مناقب الاشرا جلد 2 صفحہ 73 میں محب طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو نے ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا تھا، بس میں اسے جنت میں اپنا رفیق بناتا ہوں۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہونے کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 3456 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے صاحب ہیں۔ طبیعت میں عاجزی و انکساری کا عالم۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت درجے کے عاجز و منکسر المزاج تھے۔ کتاب تہذیب الاسماری جلد 2 صفحہ 480 میں حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے محلے کی بچیاں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اپنے بکریاں لے کر آتی اور آپ انہیں دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ سے کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان بچیوں کو دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ خدمت خلق۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا۔
کنز الایمان کی روایت نمبر 3562 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ المنورہ کی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھر گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام پہلے ہی سے کوئی کر گیا تھا۔ دوسرے دن تھوڑی جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے اور بڑھیا کے سارے کام کر دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ سخاوت کا عالم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے۔ باقی سارے پیسے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ دوستو، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو راہ خدا میں مال خرچنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ اکرام نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخی عالم میں نہیں ملتی۔ ترمذی حدیث نمبر 3675 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابوبکر صدیق سے کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر مصطفی۔ دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3680 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ بس آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ بطور امیر المومنین ذریعہ معاش۔ دوستو، علامہ سیوطی اپنی مشہور کتاب تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 59 میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے امیر المومنین بننے کے بعد ذریعہ معاش سے متعلق لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا، بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اب یہ کام چھوڑ دیجئے، آپ لوگوں کے خلیفہ ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ آپ کے اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح طے کریں گے، جن کا لقب امین الامت ہے، وہ طے کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ لگا کر روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال۔
دوستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت کی ابتدا 7 جمادی الثانی سن 13 ہجری سن 13 ہجری کو ہوئی۔ آپ کو بخار ہوا جو 15 دن تک رہا۔ اس دوران آپ کے حکم پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے رہے۔ بالآخر 63 سال کی عمر مبارک میں 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر کے آپ کی نماز جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تیار کی گئی اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ دوستو یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ کا مختصر احوال جو میں نے بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دوستو اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی کون سی چیز سب سے اچھی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔